اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کا صد بار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے ترجمہ عرفان القرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 13 سورہ الرعد کی آج آیت نمبر 8 کی تلاوت کا اعزاز حاصل کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام رحمان کی طرف۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ آج کے سبق میں دو رموز اوقاف کی علامات استعمال ہوئی ہیں، ایک طا اور دوسرا جیم۔ طا وقف مطلق کی علامت ہے، رک جانا بہتر ہے۔ جیم وقف مجوز یعنی جائز کی علامت ہے، وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں رک جانا بہتر ہے، نہ رکنا جائز ہے۔ آئیے چلتے ہیں تجوید کی طرف۔ اللہ اس میں جلالت یعنی اللہ یا اللہم سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو اس میں جلالت کی لام کو موٹا اور پر کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے جس کو الف المدیہ صغیرہ کہا جاتا ہے، اس کو ایک الف کے قیم مقام لمبا کرتے ہیں۔ یعلم عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے۔ ما تحمل ما الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، ایک الف کے قیم مقام اس کو لمبا کیا جائے گا۔ ہا کو حلق سے ادا کیجئے۔ ما تحمل ما تحمل کلو کاف کو بریک ادا کریں گے، اور انثى نون ساکن کے بعد سا حرف اخفا ہے۔ حروف اخفا کون کون سے ہیں؟ تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ضا فا قاف کاف، یہ حروف اخفا کہلاتے ہیں۔ جب نون ساکن یا نون تنوین یعنی دو زبر دو زیر یا دو پیش کے بعد یہ حروف آئیں گے تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کرنے کے طریقہ کار کو اخفا کا قانون کہا جاتا ہے۔ وما تغیدو الف خالی از حرکت ما قبل میم کے اوپر زبر، اس کو ایک الف کے قیم مقام لمبا کریں گے۔ وما تغیدو ضاد حرف مستعلیہ ہے، موٹا اور پر کر کے ادا کیا جائے گا۔ بقیہ تجوید کے قوانین آپ خود اپلائی کریں گے، میں ترجمہ کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت یعلم جانتا ہے، ما تحملو جو اٹھاتی ہے، کلو ہر ایک انثی مؤنث یا مادہ، وما تغید الارحام اور رحم جس قدر سکڑ جاتا ہے، وما تزداد اور جس قدر بڑھ جاتا ہے، وہ کلو اور ہر ایک شیئن چیز، عندہ اس کے نزدیک، بمقدار مقرر ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ
اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور رحم جس قدر سکڑتے اور جس قدر بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے ہاں مقررہ حد کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب، عالم جاننے والا ہے، الغیب غیب کا، والشہادہ اور ظاہر کا، القبیر جو اعلیٰ رتبے والا ہے، متعال جو بہت بلند ہے، اور وہ ہر نہاں اور عیاں کو جاننے والا، سب سے برتر اور اعلیٰ رتبہ والا ہے۔ اس سے پہلے آیات میں کفار مکہ نے ان نشانیوں کے علاوہ نشانی طلب کی تھی کہ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دکھا چکے تھے۔ چنانچہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ رب العزت کی عظیم قدرت اور اس کے کمال علم کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کسی مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ، ایک ہے یا زیادہ، اور اس کی تخلیق پوری ہو چکی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ بھی جانتا ہے کہ کس کے پیٹ کا بچہ جلدی پیدا ہوگا اور کس کا دیر سے پیدا ہوگا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ پیٹ کے گھٹنے بڑھنے سے بچے کا مضبوط اور خلقت میں پورا اور ناقص ہونا مراد ہے۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو آج کل جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں یا بچوں کے حالات معلوم ہوتے ہیں، تو وہ مشینری کے ذریعے جس حد تک الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے یا حالات معلوم ہوتے ہیں، یہ جائز ہے، ناجائز نہیں ہے کہ بعض امراض کی بچے کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور امراض سے قبل ہی ان کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے صرف یہ معلوم کرنا کہ مذکر ہے یا صرف یہ معلوم کرنا کہ مؤنث ہے، یہ بھی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بچہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچی عطا کرتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ بچے کو بچی یا بچی کو بچہ نہیں بنا سکتا، وہ تو جسٹ جو کچھ ہے اس پردے کو قبل از وقت کسی حد تک جتنی اللہ رب العزت نے چاہا اور سائنس نے ڈیولپمنٹ کی اور سائنسدانوں نے اس پر جتنی ریسرچ کی، اس کے بارے میں اللہ رب العزت اپنے علم قدیمی سے، وہ اپنے اس علوم سمندر میں سے جو اللہ رب العزت کا علم قدیم ہے، اس سے ایک قطرہ اس شخص کو عطا کر دیا جس نے اتنی جد و جہد اور محنت کی، اور جس نے اور اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ الٹرا ساؤنڈ کا رزلٹ پیدائش کے بعد بالکل مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ سے جس میں پیٹ کے گھٹنے یا بڑھنے کی یا جو مادہ اپنے پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہاں صرف اللہ کے جاننے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کوئی جان نہیں سکتا۔ جب اللہ جانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس نے پیدا کیا کرنا ہے، اور جو اس نے پیدا کر دیا ہے اس کو کوئی مائی کا لال پھر تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور اس نے اپنے علم سے اگر کسی کو کوئی ذرہ عطا کر دیا ہے تو اس سے خدا کے علم کی نفی یا نعوذ باللہ خدا کے علم کی برابری کا تصور نہیں آتا ذہن میں۔ اور جو اللہ رب العزت جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ ارشاد فرمائے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے، اور وہ نہیں پاتے اس علم سے کوئی چیز مگر جتنی وہ چاہے۔ تو اللہ رب العزت جس کو جتنا چاہتا ہے، جو سٹرگل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اپنے علم سے حصہ اور فیض عطا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ یعلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سائنسدان اگر اس حد تک پہنچتا ہے تو وہ نعوذ باللہ اللہ کے جو معاملات ہیں اس میں دخل اندازی کرتا ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں یعلم ما بین، تمام جہانوں میں روز اول سے ابد الآباد تک جس نے جو کچھ بھی جانا
یا جانے گا، وہ سب الا بما شاء کے استثناء میں داخل ہو گیا کہ جس کے لاکھوں کروڑوں سرب فلک کشیدہ پہاڑوں سے ایک نہایت قلیل و ذلیل اور بے مقدار ذرہ یہ اعلیٰ بھی ہے۔ ایسے ہی اعتراض کرنا ہو تو بے گنتی گزشتہ اور آئندہ باتوں کا جو علم ہم کو ہے اس سے کیوں نہ اعتراض کرے؟ جو صیغہ یعلم ما فی الارحام میں ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ مادہ کے پیٹ میں ہے، بے عین ہی وہی صیغہ ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ لہٰذا اس میں جب الا بما شاء کہہ دیا تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ الٹراساؤنڈ یا مشینری یا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ رب العزت کسی کو اپنے قدیمی علم کا فیض کا کوئی ذرہ عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ میں کسی کو علم نہیں عطا کرتا ہوں، وہ تو کہتا ہے میں علم دیتا ہوں، کوئی لینے والا تو ہو۔ ادھر سے تو دھارے بہ رہے ہیں فیض کے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسی راہ رب منزل ہی نہیں۔ ادھر سے تو ہر چیز کے فیض کے دھارے بہ رہے ہیں، کوئی لینے والا تو ہو۔ پھر ارشاد فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے، یعنی ہر چیز کی ایک مقدار ہے اور کوئی چیز اپنی مقدار سے کم یا زیادہ نہیں ہو سکتی۔ یہی مضمون قرآن پاک کی اور آیات میں بھی بیان ہوا ہے۔ سورہ القمر میں ارشاد فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا فرمایا۔ پھر سورہ الفرقان میں کہا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ پھر اشارہ فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اور وہ ہر غیب اور ظاہر کا جانے والا ہے، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں اور جو چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہیں اللہ ان سب کو جاننے والا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز غیب نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہاں عالم الغیب سے مطلب جو چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہمارے لیے غیب ہے، وہ اللہ کے لیے غیب نہیں ہے۔ وہ غیب ہمارے لیے کہا ہے، اپنے لیے غیب نہیں کہا۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز غیب نہیں۔ اللہ رب العزت ازل سے ابد تک ہر کمال سے متصف ہے اور ہر طرح کے نقص سے پاک منزہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سواء، برابر ہے، منکم، تم میں سے، من، جو اسرہ، جو آہستہ کہے، القول، بات، ومن جہرا، اور جو بلند کرے، بھی اس کے ساتھ، واہو ممن، اور جو شخص ہوا مستخفم، جو چھپا ہوا ہے تاریکی میں، باللیل، رات کی، وساربن، اور جو چلتا پھرتا ہے، بالنہار، دن کے۔ تم میں سے جو شخص آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کرے اور جو رات کی تاریکی میں چھپا ہو اور جو دن کی روشنی میں چلتا پھرتا ہو، اس کے لیے سب برابر ہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے تمام برابر ہیں، یعنی دل کی چھپی اور زبان سے اعلانیہ کہی ہوئی باتیں، رات کو چھپ کر کیے گئے عمل اور دن کو ظاہری طور پر کیے ہوئے کام، سب کو اللہ رب العزت جانتا ہے، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں۔ علامہ صابی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی غور ایمان افروز بات کہہ دی، فرمایا جس نے بھی اس آیت میں غور و فکر کیا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا تو اس کے عمل میں اخلاص آ ہی جائے گا۔ پھر وہ عبادت چاہے اعلانیہ کرے یا پوشیدہ طور پر، دن میں کرے یا رات میں، سب اس کے نزدیک برابر ہوگا کہ جب وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے گا کہ میرا ہر حال میرا اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے اور اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، تو اپنے ظاہر اور اپنے باطن میں کوئی ایسا کام کرنے کی جرت نہ کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دانش مند کا قول ہے کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو دونوں سے نجات پا لیتا، اور جتنی اسے دولت سے محبت ہے اگر جنت سے اسے اتنی محبت ہوتی تو دونوں کو پا لیتا، اور جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اگر اتنا باطن میں اللہ سے ڈرتا تو دونوں جہانوں میں سعید شمار ہو جاتا۔ اللہ اکبر، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بات، یہ جملہ صرف ذہن میں نہیں، اس کو دل کے نہا خانوں میں اتار لیجئے، اس کو اپنی رگ و جان کا میں سرایت کر لیجئے۔
پھر دیکھیے زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے تاکہ اگر کسی کی کوئی حاجت ہوتی اسے پورا کر دیتے۔ ایک رات ان کے ساتھ فرماتے ہیں حضرت اسلم کہ میں ایک رات حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ تھا، آپ چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے، اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ لڑکی یہ سن کر بولی، امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم جاری فرمایا کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے یہ سن کر کہا، بیٹی اب تو تمہیں حضرت عمر نہیں دیکھ رہے، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی یہ سن کر کہا، خدا کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی، ان کے سامنے ان کی فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں، اس وقت اگر مجھے حضرت عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہرگز دودھ میں اس صورت میں پانی نہیں ملاؤں گی جب تک کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والا یہ مکالمہ، یہ گفتگو، یہ ڈائلاگ سنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ گچھ شروع کی اور اس لڑکی کی شادی شدہ ہونے کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ ابھی شادی نہیں ہوئی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لڑکی کے گھر تشریف لے گئے اور اپنے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے لیے پیغام بھیجا، انہوں نے بخوشی قبول کیا۔ اسی طرح حضرت عاصم کی شادی ہوئی، اس سے لڑکی ہوئی اور پھر ان کے ہاں ایک بیٹی ہوئی جس سے حضرت عمر بن عبد العزیز کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز کی بابت آپ جتنے عدل و انصاف کے واقعات سنتے ہیں اور ان کو عمر ثانی کا جو لقب دیا گیا اور مذہب کی مجسم تصویر کہا گیا، یہ اس ماں کی پاکیزگی اور طہارت اور عصمت کا کردار ہے، ان کو یہ چیز وراثتاً ماں کی جانب سے ملی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائیں جتنی پاکیزہ کردار کی مالک ہوں پھر اولاد بھی اللہ رب العزت اسی طرح پاکیزہ عطا کرتا ہے۔ وہ چھوٹی لڑکی جس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ خلیفہ وقت نہیں دیکھ رہا تو بھلے پھر کیا ہوا، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ عمر چھوٹی ہو یا بڑی، بڑھاپا ہو یا جوانی، جس انسان کے قلب و ذہن کے نہا خانوں میں یہ جملہ سرایت کر گیا، مجھے میرا خدا، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، یقین جانے جب یہ حالت انتہائی پختہ ہو جائے گی تو میرے مرشد کریم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹا 24 گھنٹے وضو سے رہا کریں، جب آپ کی عادت پختہ ہو جائے گی اور آپ کے قلب و ذہن میں یہ خیال اتر جائے گا کہ اللہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، تو جب بھی بے وضو ہوں گے، ناپاک ہوں گے، آپ کا ضمیر آپ کو اتنا ملامت کرے گا کہ آپ لمحہ بھر کے لیے بیٹھ نہیں پائیں گے کہ میں اس حال میں بیٹھا ہوں حالانکہ مجھے میرا خدا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے جب آپ کی عادت پختہ ہو جائے پاکیزگی پر، طہارت پر، عصمت پر، اللہ کا خوف دل میں موجزن ہو جائے، پھر ضمیر کی آواز لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں اس صورتحال اور ایسے معاملات میں نہیں رہنے دیتی، ہم ہر وقت اور ہر کیفیت میں اللہ رب العزت کے حضور پاکیزگی اور عصمت کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی آیت مقدسہ آیت نمبر 11 دیکھیے، فرمایا لہو، اسی کے لیے، معقبات، پیچھے آنے والے، لگاتار آنے والے، یک کے بعد دیگرے آنے والے، من بین یدئی، جو ان من بین یدئی جو ان کے آگے ہو چکا، ومن خلفہ ہی، اور جو ان کے پیچھے ہوا، یحفظونہ، وہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، لا یغیر، وہ تبدیل نہیں کرتا، ما بقوم، کسی قوم کی حالت کو، حتیٰ یہاں تک یغیرو، وہ تبدیل کر دے، ما بانفسہم، اپنی ذوات کو، اپنے نفوس کو، وَإِذَا، اور جس وقت اراد اللہ، اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے، بقوم، کسی قوم کا کے ساتھ، سوءً، عذاب چکھانے کا، فلا مرد لہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی، وما لہم، اور نہیں ہے اس کے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من وال، کوئی مددگار۔ ہر انسان کے لیے یک کے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں جو اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں
اللہ اکبر، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں خود تبدیلی پیدا کر ڈالیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، لہو معقبات من امر اللہ تک دیکھیے کتنی ایمان افروز بات کہہ دی۔ آج ہم اکیلے اور تنہا ہونے کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے عقیدہ توحید پر یقین رکھنے والا شخص کبھی تنہا نہیں ہے۔ مالک کائنات نے حضرت انسان کی خدمت کے لیے مخصوص ملائک کی تخلیق فرما دی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کے حکم سے وہ مخصوص ملائک اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنا رتبہ دیا ہے اللہ رب العزت نے انسانیت کو۔ فرشتے اللہ کی عبادت چھوڑ کر انسانیت کی خدمت کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے اس کے آگے اور پیچھے سے اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کاش جس خدا نے فرشتوں کو انسان کی خدمت پر معمور کیا ہے اس انسان کو اپنے مولا کی عبادت کا خیال آ جائے، اس سے جڑنے کا خیال آ جائے، اس سے اپنا تعلق جوڑنے کا خیال آ جائے، اس کے ساتھ نسبت مضبوط کرنے کا خیال آ جائے۔ مفسرین اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں ان فرشتوں کا کام دن اور رات میں حفاظت کرنے والے یہ فرشتے اللہ رب العزت کے حضور سے بڑی تیاری کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور انہیں بدل بدل کر باری باری آنے والا اس لیے کہا گیا ہے کہ جب رات کے وقت فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب فرشتوں کی یہ تبدیلی کتب تفاسیر میں ہے، فرشتوں کی یہ تبدیلی فجر اور عصر کی نمازوں کے اوقات میں ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ دونوں نمازیں ادا کرتے ہیں انہیں یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کی تبدیلی کے وقت وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ پاک فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے رہتے ہیں اور نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ مولا وہ تیرے حضور نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ حالت نماز میں تھے۔ اللہ اکبر، وہ ملائک گواہی دے رہے ہیں کہ تم سجدہ ریز ہو اللہ کے حضور۔ سبحان اللہ، یحفظون، حفاظت کرتے ہیں اللہ کے امر سے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ حفاظت پر معمور ہے، سوتے جاگتے جن و انس اور موذی جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، ہر ستانے والی چیز کو اس سے روک لیتا ہے سوائے اس کے جس کا پہنچنا مشیت ازدی میں رکھ دیا گیا، یعنی ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یا آزمائش کی وجہ سے جہاں کہیں وہ مرحلہ امتحان یا مرحلہ عذاب آتا ہے تو پھر حکماً فرشتوں کو حفاظت کے لیے روک دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی قدرت عطا فرمائے وہ بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حفاظت کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو جو اذیت یا تکلیف پہنچ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پہنچنا اللہ کی مشیت میں ہوتا ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے خلاف نہیں کرتے، لہذا اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے بلاؤں آفتوں سے حفاظت کرنے والا ماننا اور اس سے حفاظت کی التجا کرنا درست بات ہے، اور اگر التجا کے باوجود حفاظت نہ ہو تو اس کے خلاف زبان تان دراز کرنا بھی غلط و باطل ہے، اس لیے کہ وہ تب پہنچی ہے کہ جب اللہ کا اذن تھا۔ آگے ارشاد فرمائے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اس آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تک وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہیں کر دیتی۔ قوموں کے زوال سے متعلق اللہ رب العزت کا قانون بڑا واضح ہے، اور یہ اٹل قانون سورہ انفال کی آیت میں بھی بیان ہوا۔ ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا
آخری آیت تک۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز تبدیل نہیں کرتا جب جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو، جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ اسلامی تاریخ میں اس قانون کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جیسے ماضی بعید میں دنیا کے 3 برّ اعظموں پر نافذ مسلم حکومت کا ختم ہو جانا، 800 سال تک اسپین پر حکومت کے بعد وہاں سے سلطنت اسلامیہ کے سورج کا غروب ہو جانا، اسلاف کی بے شمار قربانیوں کے باوجود حاصل ہونے والے مسلمانوں کے پہلے قبلے بیت المقدس کا یہودیوں کے قبضے میں چلے جانا، اسلام کی متحد حکومت کا 20 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا اور ماضی قریب میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو جانا، عراق اور افغانستان پر غیروں کا قبضہ ہو جانا، مسلم دنیا کا کافر حکومتوں کے دست نگر ہو جانا، اس قانون قدرت کی واضح مثالیں ہیں کہ اللہ رب العزت کہ حضور مسلمانوں کے اعمال میں وہ تفاوت من حیث القوم، وہ تفاوت آ چکا کہ اعمال کے بدلنے کی وجہ سے یہ زوال کا شکار ہوئی۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور یہ اقتدار کے چھن جانے، اقتدار کا مسئلہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ وہ جو اسلام کی حکومت تھی، وہ جو اسلام کا ایک طرہ امتیاز تھا، تو لفظ اسلام پر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے حرف آئے تو اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت اسلام کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروردگار عالم وہ توفیق نصیب فرمائے کہ آج امت کی اس زبوں حالی کو پھر خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے جو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے ایک خواب دیکھا ہے مصطفی انقلاب کا، اور جس یہ خواب نہیں لوگوں، یہ حقیقت ہے، اس نے اپنے دین کو غلبہ بہر صورت دینا ہے، تو ہم کیوں نہ اس زبوں حالی کی کیفیت میں اس عظیم مرد کلندر کا دست و بازو بن جائیں جس کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کریم کے محبوب کی امت کے اصلاح کے لیے، بلندی کے لیے، سرفرازی کے لیے، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ہے۔ ہم ان کے ساتھ، اس دریا کے ساتھ اپنے اس وجودی قطرے کو داخل کر لیں گے تو ہم بھی اس دریا کی مانند، اس سمندر کی مانند ہو جائیں گے۔ پروردگار عالم مصطفی انقلاب کے لیے جد و جہد کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اپنی زندگی بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اللہ رب العزت معافی عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کو سدا سلامت و خوش و خرم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔